بھی دھرم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کوئی انتر نہیں ہے کہ ایک آدمی اور ایک اس کی بیوی آسمان سے اتری تھی اور اس سے اللہ نے اس کی اولاد کو چلایا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا کہ وہ کون ہیں۔ عام طریقے پر پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ منو ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ عبادت کس کی کرتے تھے۔ نہ راون تھے نہ شری رام تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کس کی عبادت؟ وہ عبادت کرتے تھے۔ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کچھ بھی آپ نے لوگوں سے پوچھا، اگر آپ کو وہ اس کو جانتے تھے۔ بھارتی سمویدھان، قرآن اللہ کی اور نبی کے فرمان کا علم ہوتا، کہتے ہیں ہندوؤں سے، جو پڑھے لکھے لوگوں سے، میری 3-4 مہینے سے یہی بات یہ علم ہوتا آپ کو کہ بھارتی سمویدھان، قرآن اور نبی کا فرمان کیا ہے، تو آپ کو ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا کوئی رنگ ہے نہیں، ان کا کوئی، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے پیدا کیا۔ اوم کو اگر آپ ہوا بتاتے ہو اور آدم اور اماں ہوا کو اتارا گیا، جنت سے اتارا گیا بتاتے ہو، تو تب ابھی تک آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی ارتھ کسی کو نہ پڑھایا ہوگا اور نہ جو آپ کے انویائی ہیں ان کو سکھایا ہوگا۔ ان کو اتارا نہیں گیا، ان کو نکالا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے 2 لڑکوں میں حرام اور حلال پر لڑائی ہوئی تو قرآن نے ان کو بتایا۔ کتھاؤں کا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مادر وطن کے لوگ ہیں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین۔ سناتن اور ویدک میں جتنے بھی پرہیزگار ہوئے ان کے لیے یہ کتاب آئی، اور لایا کون تھا یہ بھی آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت اس کو محفوظ کر کے عرش معلیٰ پر رکھ دیا، الف واو میم عرش معلیٰ پر لکھ دیا، اور آپ فرشتوں کو بلا کر کے ان کے ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے نور کا ظہور شکل انسانی میں کر دیا ہے، اور اب آخری جو ہوگا وہی اول ہوگا۔ تو الف واو میم کا وہی مطلب ہے کہ اللہ اور محمد مصطفیٰ۔ اس کو بھی آپ ہوا بتا رہے ہو، اما ہوا کو اور آدم کو آپ اوم بتا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہوا کون سی میں بتاؤں گا۔ 365 سال جب ان کو جنت سے نکالا اور شیطان نے نکلوایا، 365 سال آپ عبادت کرتے رہے اور آپ کے آنسوؤں سے دریا بہے۔ ان کا تو قرآن ثابت کرتا ہے کہ جس کو یہ آدم کہتے ہیں، جس کو یہ شیو بھگوان کہتے ہیں، تو گنگا کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ آدم کے جاٹوں سے نکلی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ گنگا کے پانی کی جو خوبیاں ہیں ان کو آپ نہیں جانتے، آب زمزم کی خوبیاں جو ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ جس بات پر آپ ان لوگوں سے الجھے ہوئے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یہ ایجنٹ اس بات کے ہیں کہ جس بات کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا۔ کیوں کہ اگر ہم آل رسول کی بات کریں تو اس میں تو ان کو یہ معلوم ہے کہ دین اسلام جو دنیا میں آیا تو وہ ولی اللہ کی وجہ سے آیا۔ مغلوں نے نہیں لایا، کسی جماعت نے نہیں لایا، کسی نجدی نے نہیں لایا، کسی یزیدی نے نہیں لایا، کسی وہابی نے نہیں لایا۔ وہ کیا لائے کہ جو سرکار ستہ میں ہوتی تھی اس کے پاس وظیفہ کھا کر کے ان کو کچھ مل جائے تو وہ ان کے حساب سے قرآن کی آیت کو بیان کرتے تھے اور اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ فتویٰ کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فتویٰ حکم قرآن ہے اور نبی کی زبان ہے۔ جو آدمی نبی کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تو فتویٰ قرآن کو کیا سمجھے گا۔
مجھے آپ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو بیان آپ نے دیا ہے یہ بالکل وشدھ بیان ہے. آپ نے دوسرے دھرموں کی اس میں اپنی اگیانتا کی وجہ سے توہین کی ہے. سن لو ہوا کون تھی. جس وقت آپ کا توبہ منظور ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ہوا کو، دوسری ہوا کو، یہ جو چلتی ہے، جو ہر جس کو آپ بھی بتا رہے ہیں، اتنا پتہ ہے آپ کو کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. وہ سانس بھی ہوا ہے. وہ جس ہوا کو ہم زندہ ہیں، وہ سانس بھی ہوا. اس کو حکم دیا کہ دونوں کو اڑا دیا جائے اور اکٹھا کر دیا جائے. وہ اکٹھا کہاں کیا؟ عرفات کے میدان میں. اللہم یا لبیک کہا انہوں نے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ نے تو مجھے ٹارگیٹ پر 2006 سے لے کر کے 10 تک آپ کی جتنے بھی آپ کے وہاں جاتے تھے، تو جن کے بارے میں نے لکھا ہے کہ پہن لیا انہوں نے چولا، پیٹھ میں بھر لیا جھولا، اور تبلیغ کر رہے ہیں کس کی؟ کہ آپ کے اس پہ. میں ڈی سی چمبا کو جس وقت میرے ساتھ یہ کہا کہ میں نے کہا، ابھی بھی میں نے امت شاہ جی سے بھی یہی کہا تھا کہ ایسے علماء کو ہمارے ساتھ ایک منچ میں سرکاری آفس میں اسٹیج پر بلا کر کے کہا. ڈی ایس پی چمبا کا میں بہت دھنیہ وادی ہوں کہ جب میں کشمیر سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے سرکشن دیا. ادروائز جو آپ کی جماعت اور یہ جو ہندوتو کی جماعت جن کے ساتھ آپ بکنا چاہتے تھے ابھی، اور یہ اعلان کروانا چاہتے تھے کہ بھائی دھرم پریورتن بھی اچھا ہے. دھرم پریورتن تو حرام ہے. دھرم پریورتن تو قانونی غیر قانون ہے، کیونکہ قانون بنا دیا مودی جی نے. مگر واپسی بہت اچھا. تو واپسی کرنے والے لوگوں کو آپ واپسی کرنے دو. آپ کو ان کی کیا چٹی پڑی ہوئی ہے؟ اور دوسرے کے دھرم میں جس میں وہ واپسی کر رہے ہیں وہ سروشریشٹھ دھرم ہے. ٹھیک بولتے ہیں وہ. کیوں کہ سناتن جو ہے یہ حرام اور حلال کی وجہ سے الگ ہوا ہے، فاحشہ اور نافاحشہ کی وجہ سے الگ ہوا ہے. آپ کو بتائیے بھیش بدل کر کہ اگر آپ لوگ بھیش بدل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، تو سناتن میں بھی سب سے بڑی توہین جو تھی سادھو کا بھیش بدل کر کے راون نے کی تھی، اور وہ سیتا ماتا کو اڑا کر کے لے گئے تھے. اور آپ کے جماعتوں کے آج کے لوگوں سے وہ راون بھی بہت بہتر تھا. آپ کے جو آج کے نئے سناتنی ہیں ان سے وہ راون بھی بہتر تھا کہ 14 سال جس نے اپنی قید میں اس عورت کو رکھا اور اس کا بدن تک اس نے چھوا نہیں. کیا تم کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ آج تم مسلمانوں کو مرواؤ گے. کیوں کہ جو اہل بیت مسلمان ہیں وہ اپنے کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کرے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے پر اگر وہ اپنے چومتا ہے، ہونٹوں سے لگاتا ہے، یا رسول اللہ کا نام ماتھے سے لگاتا ہے، تو تم تو اس کو بھی برداشت نہیں کرو گے. اگر کوئی اپنے ولی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر تم میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ سکو گے مدینہ میں، تو میری آل کے جا کر کے مزاروں پر جا کر کے ان کے پاس پیش ہونا. ہم نے پیش ہو کر کے دیکھا. ہم نے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے تو آپ کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ یہ کون سا قرآن ہے آپ کے پاس کہ جس کو منو کا کس کی پوجا کرتا تھا، فلانا کس کی؟ آپ نے نہیں پڑھا کہ نہ تھی زمین، نہ تھا آسمان، نہ ستارے تھے، مگر وہ 2 لفظ جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ اور اپنا نام، دونوں جہاں کو پیارے تھے. اپنے مذہب پر ہے مجھ سے، میں نے جتنی بات کہی ہے یہ میرا دین ہے. آپ کا دین جو ہے نا، یہی دین ہماری دنیا خراب کرے گا. جب بھی کوئی آپ لوگوں نے کیا نہیں کرایا، انگریزوں سے کیا نہیں کرایا، پھر کانگریس سے کیا نہیں کرایا، پھر آپ نے یادووں سے کیا نہیں کرایا. یہ لوگ آج جس چیز کو کر رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں. میں تو فین ہوں مودی کا.
اور دھرم پر وہ اگر راجنیتی کر رہے ہیں تو ان کا اپنا دھرم ہے. لکم دینکم میرے قرآن نے کہا ہے کہ ان کا دین ان کے لیے اچھا ہے اور تمہارا دین تمہارے لیے اچھا ہے. 7 چیزیں جو انہوں نے فرمائی، 13 فتوے جو میں نے دیے ان کے عالموں کے سامنے دیے، ان کے بدوانوں کے سامنے دیے. چوری چھپے میرا کوئی کام نہیں ہوا، مگر آپ کی جماعتوں نے ان فتووں کے جواب میں میری کتاب کو جلانا چاہا. آپ سلمان رشدی کی کتاب کو نہیں جلا سکے، آپ سلمان خورشید کی جماعت کتاب کو نہیں چرچا میں لا سکے، مگر آپ نے صرف اندرونی طور پر میرے یہاں کے جن کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جن کا حرام ہے ان لوگوں سے آپ نے یہ ان کو شہ دے کر کے آپ نے، جس وقت میں نے اس کے لیے سرکار کو لکھا آپ کی جماعت کے لیے کہ جس وقت ہمارا نام آپ نے کورونا رکھا دیا، مسلمانوں کا نام کورونا رکھا دیا، تو میں نے تب بھی لکھا تھا مودی جی کو، اور تب بھی بتایا تھا میں نے علماء دین کو کہ اے علماء دین، قیامت نزدیک ہے، رسول اللہ کے دین کی پیروی کرو، ملا کے دین کی وجہ سے اپنا پیٹ نہ بھرو. پہلے آپ اس بار آپ ڈورے ڈال رہے تھے، یہ ڈورے ڈالنے کی میٹنگ تھی آپ کی جو آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو قرآن اور حدیث کو جانتے تھے کہ آپ کے لوگوں کے بیچ میں ہی آپ کی برائی کی گئی. آپ کی برائی نہیں ہے، وہ قوم کی اچھائی بتائی گئی، کیونکہ اچھی جماعت وہ ہے کہ جو برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی طرف بلائے. آپ نے بجائے اچھائیوں کی طرف بلانے کے دوسرے دھرموں کی برائی کی، جس بات کو آپ نہیں جانتے تھے. یدی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے ہو تو کسی منو کو کیا پہچانو گے؟ آپ کسی اس کو پہچانو گے. میں دو نشانیاں آپ کو بتا دوں. کسی بھی علماء کے پاس جس طریقے سے آپ کو دعوت دی ہے انہوں نے دہلی سے منی جی نے، تو میں منی جی کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مجھے بھی دعوت دیں. اور آپ نے جو دعوت آپ کو جو اس نے دعوت دی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو میں 3 چیزیں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ایک بات تو میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کی بات سچی کر کے دکھا دی حدیث، کیونکہ جو نبی نے فرمایا وہی سچا ہوگا، کیونکہ آپ فرما کر کے گئے کہ میرے بعد ایسے علماء آئیں گے کہ جو میرے دین کو کبرا کر کے جائیں گے. کیا ہے اوم کا مطلب الف واو میم ہے، یہ لکھ کر کے دیکھ لینا اور جس طریقے سے بھی لکھنا. اور اوم کو سب لوگوں کو دکھایا. آدم نے وہ ترشول کندھے پر لے کر کے اس کو اوم کو ہی انہوں نے ایک ڈنڈی لگا دی نیچے سے اور اوم دکھایا ان کو. 3 چیزیں دکھائی ان کو، 3 اس کے جو وہ ہیں ان میں برہما وشنو اور مہیش، یہ اوتار تھے ست یگ میں. آپ کو جب کسی دھرم کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین نہ کرائیں. وقت قیامت کے نزدیک ہے، واپس آئیں. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو علی کا نہیں وہ ولی کا نہیں، جو ولی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، وہ جو نبی کا نہیں وہ کبھی کا نہیں. یہ یقین مان لینا. کس مسلمان کی بات کر رہے ہو؟ بار بار مسلمان، بار بار مسلمان. مسلمان نہیں، یہ مسئلے ایمان ہیں جن کی جو آپ کی بات کو یقین لاتے ہیں کہ آپ نے دین لایا، آپ نے پورے ملک میں دین لایا. جو دین آپ نے لایا اس دین کو پورے ملک میں دیکھ لینا. ایک بار میری کتاب کا لکھا ہوا میرے ایک آدمی سے میں نے پوچھا، وہ بھی سناتن دھرم کا وہ تھا، کہ اس لفظ کو آپ پڑھو اور اس لفظ کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کو کون سی چیز بری لگ رہی ہے میری کتاب میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب کو اگر کوئی اس قسم کا مسلمان پڑھے گا تو اس میں تو بار بار ہزاروں آیتوں کا بیان ہے کہ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. تو یہ ہے مسلمانوں کے ادھیکش، اور یہی ادھیکش کے بارے میں میں نے مودی مشن کو چھوڑا. جب میں نے آپ سے یہ درخواست کی 7 سوتریہ پٹیشن کے ذریعے سے کہ جب آپ نے قانون بنایا بابری مسجد، 3 طلاق، مردہ حلالہ اور دھرم پریورتن کے اوپر، تو میں نے اپنے 13 فتووں سے اپنی کتاب کو آپ کے جتنے بھی آچاریہ تھے ان کو دکھایا.
انہوں نے چوم کر کے میری کتاب کو ماتھے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ آپ پوروجوں سے اپنے پوروجوں کو بزرگوں کو اپنے برہمن مانتے ہو. مانتا نہیں ہوں میں ہوں, تو آپ واپس آ جاؤ. اسی بات پر میں نے تیاگ پتر دے دی کہ جو آپ نے ہی قانون بنایا وہ مجھے آپ اسی قانون کو توڑوانا چاہتے. تو آج جتنے بھی یہ لفظ جہادی, متا کرنے والے اور وہ سارے جتنے کے جتنے ہیں وہ لوگ آپ کی عطائت کر رہے ہیں. کیوں کہ اگر وہ ان کا ادھیکش نہ ہوگا, کوئی متا کرنے والا ہوٹلوں میں کر رہا ہے, کوئی کہیں کر رہا ہے, تو وہ جو ہے وہ تو جو وقف بورڈ کی پراپرٹی کھا رہا ہے, کیونکہ وقف کا مال کیا ہوا تو امیر پر تو حرام ہے. صدقہ زکوٰۃ جو کھا رہے ہیں, ان کے مدرسے بنا رہے ہیں. وہ ہماری تو غلطی ایک ہو گئی تھی اس وقت, کہ اس وقت اگر سرکار اس بات کو 1990 میں سمجھ جاتی تو 1995 میں جب سرکار کی طرف سے ہماری انجمنوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایسی تبلیغ جو بھارتی سنویدھان, قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف ہو, تو ایسے مدرسے بند کر دیے جائیں, ان کو موڈیفائی کیا جائے اور ان میں سرو دھرم کی شکشا دی جائے. تو یہ ساری باتیں جتنی بھی آج کل اب مذاق بنایا ہوا ہے, بار بار آپ کو کوئی ٹی وی پر بلا رہا ہے, کوئی آپ کو اچھا بتا رہا ہے, کوئی برا بتا رہا ہے. یہ کانفرنس اسی لیے تھی کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ دھرم واپسی جو ہے وہ اچھی ہے, دھرم پریورتن ہم کسی کا نہیں کریں گے. نہیں تو آپ کے بھی علماء کو میں نے دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک کا دھرم پریورتن کر دیا جائے تو 100 حجوں کا ثواب ملتا ہے. اور ابھی جو ایک کانڈ کیا, 8 جو منافق کافر ظاہر لڑکوں نے کام کیا, ایک ہریجن لڑکی کو متا کے لیے راضی کر لیا اور اس کو پیسے دے کر کے انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا. تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہندو عورت کے ساتھ ایسا کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. اس کے لیے بھی میں نے بہت کچھ لکھا, مگر ہمارے لیے تو میں نے رجت شرما جی کو بھی لکھا کئی بار, میں نے پراچی جی کو لکھا کئی بار. میں نے کہا ایسے جن کو آپ بلاتے ہو, کم سے کم مجھے بلانے کے بغیر ہی میرے ساتھ ان کی بحث تو کرا دو, کہ جس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ سناتن اور اسلام بھارت کی شان ہے, اور سناتن اور اسلام بھارتی سنسکرتی کی 2 آنکھیں ہیں, اور بے شک ہیں. ان کو میں 18 پران, اپنشد, گیتا, گرنتھ, قرآن اور جین منی کی بات سے تمام ثابت کر سکتا ہوں کہ جو بھی اچھائی کی بات کرے گا وہ بات حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو جائے گی. جیسے کہ آپ کے ساتھ آپ کو جس بات کو وہ ناراض ہو گئے, آپ کہہ رہے آپ کو پتہ, آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. کتابیں جو تھی, پہلی کتاب قرآن لائے, اسی کا بھی پتہ نہیں ہے. میں قرآن کی آیت بتائی آپ کو کہ پہلے قرآن اگر زمین پر لائے تو دیو لائے, اور دیووں میں نے بتایا کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے, اور کہاں گھوم رہے. میں خدا سے پھر دعا کروں گا کہ آپ نے جن لوگوں کو اندرونی طور پر, خفیہ طور پر جماعتیں چلا کر, جن لوگوں کو ہمارے آل رسول کے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے, اور ہمارے جیسے لوگوں کو جو اپنے عقیدے پر بھارتی سنویدھان, قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق راجنیتی بھی کرتے ہیں, راجنیتی میں بھی جاتے ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے غیر مقلد کو ادھیکش بنا دیا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم ہمارے اوپر کوئی سرکار نہیں کرے گی. تو یہی مجھے جواب دیا ان کے سب علماؤں نے, راجنیتجوں نے. بیدنتی جی مہاراج کا میں شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے بھی اس کا, میں اندریش جی کا, ان کا بھی, موہن بھاگوت کا, ان کا بھی, انہوں نے بھی میری بات کو اس طریقے سے مان لیا. جو انہوں نے کہا کہ ہم سب ہندو ہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا ہم سب ہندو, آپ کہو کہ ہم سب ہندو ہیں, سب ہندو ایک ہو جائیں, مجھے کوئی گلا نہیں, مگر میں کہوں گا کہ میں ہندوستانی ہوں. ہے میم سے ہم بنتا ہے, ہم سب ہندوستانی. ہے سے ہندو, میم سے مسلم, ہے میم سے ہم سب ہندوستانی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا تمہارے اینکر تم سے پوچھیں گے, کیا تمہارے اینکر تم کو جواب دیں گے؟ اگر طاقت ہے
کسی اینکر کے بیچ میں، طاقت ہے کسی آچاریہ کے بیچ میں، تو میں پرمود جی کا بہت بہت دھنیہ واد کرتا ہوں. مجھے جن سے پریرنا ملی وہ اپنے وید پرکاش جی آچاریہ، ان سے مجھے پریرنا ملی اپنی حالات حاضرہ آثار قیامت لکھنے کی، اور مجھے آج سانس ملتا ہے پرمود کرشنم جیسے آچاریہ کی. اس پر بھی ان لوگوں نے ابھی اس چناؤ میں 2022 میں میرے پر یہ ایک تہمت انگیزی کی. آپ کی جماعت، جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہو، انہوں نے تہمت انگیزی کی کہ یہ جو ہے وہ کانگریس کے ہی سادھوؤں کو اچھا سمجھتا ہے، اور جو بی جے پی کے سادھو ہیں ان کو گالیاں نکالتا ہے. مجھے کوئی کسی کو گالی نکالنے کی ضرورت نہیں. گالی تو خود اپنے آپ کو آدمی خود نکال رہا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے تو گستاخی رسول سے بڑا کوئی غدار نہیں. اگر وہ گستاخی کر رہا ہے تو گستاخی رسول سے بڑا کوئی غدار نہیں. اگر کوئی سناتنی ہو کر کے راون کی لیلا رچا رہا ہے اس سے بڑا کوئی غدار نہیں. جو یدو ونشی ہو کر کے شری کرشن کی لیلا رچا رہا ہے سادھو کے بھیش میں، آسا رام جی وہ غدار ہے. اگر کوئی بابا نانک جی کے بھیش میں فلمیں دکھا رہا ہے اور سنت بن کر کے لوگوں کو دھرم کے وہ پرچار کرا رہا ہے تو ان سے بڑا کوئی کچھ نہیں. مجھے یقین ہے کہ تم مجھے نہ قتل کروا سکو گے. ہاں، شہید ہونے کے لیے میں تیار ہوں، اور انشاءاللہ میں اسی بات پر شہید ہوں گا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اسلام سے باہر ہے. اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں، سناتن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جے ہند، جے بھارت.